السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ لیکن 2 ہفتے کے بعد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قالوا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ سنت ادا کرنے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا، بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے ہم سب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو آج ہم مسجد کے اندر جمع ہو پائے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، جو شخص بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کو ہم زندگی کے اندر تنگی میں ڈال دیں گے، اور ونحشره یوم القیامة اعمی، اور کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ کیا کر کے اٹھائیں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے، سوئیے نہیں بیٹھ کے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ قرآن نے ومن اعرض عن ذکری کے لفظ استعمال کیا ہے، یہاں عن ذکری سے کیا مراد ہے؟ جی بتا رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ٹینشن تھوڑا وقت سے پہلے آپ بول دے رہے ہیں تو اس سے اچھا کہ آپ ہی تبدیل کر لیتے ہیں، پھر ہمارا مطالعہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم ہماری بات مکمل ادھوری رہے تب ہاں یا نہ بولیے۔ تو قرآن نے یہاں پہ جو ہے عن ذکر جو لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ قرآن نے قرآن پاک کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے سے منہ کو پھیرنا۔ قرآن پاک کی کہیں تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے، اس میں ہم نہیں بیٹھے، ہم نے اپنے آپ کو منہ پھیر لیا کہ نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے ہم، تو یہاں پہ عن ذکری سے مراد یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت تفسیر قرآن، جہاں پہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو اس سے منہ پھیرنا، یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی بات آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی حدیثوں کو، ان کی باتوں کو نہ سننا اور ان کو نہ فالو کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنا، اس سے جو منہ پھیرنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ جی اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جہاں بات آتی ہے وہاں تو سمجھیے کہ ہمارا دل کانپ جاتا ہے خوشی کے مارے کہ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا ثانی ہی نہیں ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد ایک حدیث گزری ہے، اللہ کیا اچھی، اتنی اچھی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز امامت کر رہے ہیں، تمام صحابہ کرام نماز جو ہے پیچھے ان کا ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پھر دوبارہ پڑھو، کیا کرو؟ دوبارہ تم نماز ادا کرو۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے یا آپ میں سے کسی سے کہیں گے کہ نماز آپ جو ہے دوبارہ ادا کیجئے تو آپ ہمیں ٹوک سکتے ہیں کہ کیوں؟
کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ تو خامی ہوگی نا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں صاف صاف مکمل اچھے طریقے سے، اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں. اللہ کیا نبی ہمیں دیا اللہ نے! ہمیں فخر ہے کہ ایسا نبی ہمیں ملا ہے اور ایسے نبی کی ہم امتی ہیں. اور یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے. کیا میں سے ہیں؟ معجزات میں سے. اور ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا ہے. جی دل خوش ہو جاتا ہے کہ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ لیکن ہم لوگ جو ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کی پیروی نہیں کر رہے، ان کی حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. آج ہم دنیا کے لوگوں کے عمل کو دیکھا دیکھی ہم پیروی کر رہے ہیں. فلاں شخص جو ہے بال اس طرح کاٹے ہوا تو ہم بھی کاٹیں گے، فلاں شخص جو ہے داڑھی اس طرح کاٹے ہوا تو ہم بھی کاٹیں گے. یہ سب چیزیں ہو رہا ہے. اسے کہاں ہو رہا ہے؟ فلموں میں ہو رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہم، اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. جس کو صحیح طریقے سے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ڈھنگ سے پیشاب کرنے کا اس کو طریقہ نہیں معلوم، جو ہے وہ جو جہنم میں تو جائے گا ہی، ہمیں بھی لے کے جائے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم، کہ جو شخص جو قوم جس کی پیروی کرے گا، جس کے مشابہت کو اختیار کرے گا، اس کو ہم اسی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی جو غیر مذاہب کے لوگ جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو آئیڈیل اور نمونہ جو ہے مکمل جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ان کی حدیثوں کو ہم نہیں سن رہے ہیں، ان کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں. کہ اللہ کے نبی کیسے بال رکھتے تھے، پورے یہاں تک بال رکھتے تھے. کیا کبھی ہم میں سے کسی نے جو بال رکھا پورے کندھے تک؟ لیکن ہم نے جو نئی جو لیٹسٹ میں جو ہے ٹی وی پہ جو ہے نیوز آئے، فلمیں آ رہی ہیں، اس کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ بھی جائیے گا جہنم میں ان کے ساتھ ہی. آپ کے ہم بھی کوئی بھی ہو سکتا، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. کوئی بھی جو شخص بھی من تشبہ بقوم، جو شخص بھی جس قوم کا مشابہت اختیار کرے گا، اس کی طرح بننا چاہے گا، اس کی طرح جو ہے رہنا چاہے گا، اس کی طرح کھانا پینا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے. اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا. تو قرآن نے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، ان کو جگہ دے دی سورہ ہے، ومن اعرض عن ذکری، کہ جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا. ذکر سے مراد ہو گیا قرآن کی حدیث، قرآن کی تلاوت، قرآن کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان سے جو ہے دونوں چیز مراد ہے. اب اگر جو شخص اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو نہیں اپنا رہا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہ کو پھیر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہم سے. قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. قرآن نے پھر لفظ فا کا لفظ استعمال کیا ہے. کس کا؟ فا کا لفظ استعمال کیا ہے. فا کا ترجمہ ہم نے بہت پہلے بھی بتایا ہوا کہ اچانک کسی چیز کا ہو جائے، کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کو ہم زندگی کے اندر جو ہے ہمیشہ کے لیے تنگی میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، مصیبت میں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بچے کو خاموش کرائیے، پیچھے بیٹھے. لوگ بہت کامنٹ کرتے ہیں فون کر کے کہ آپ کا بیان بچے کی آواز بہت آتی رہتی ہے پیچھے. تھوڑا بچوں کو خاموش کرائیے، پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں. تو جو شخص بھی کیا کرے گا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، اس کو کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کو ہم جو ہے ہمیشہ کے لیے زندگی کے اندر جو تنگی میں ڈال دیں گے. اب یہاں پہ ایک حدیث ہے جنہوں نے اس کا ترجمہ الگ لیا ہے.
کہ تنگی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبیر بن عبداللہ مطعم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبر کے اندر جو ہے بہت سخت اس کو عذاب ہوگا جب تک وہ قبر کے اندر رہے گا، اور ان کی جو ہے پسلیاں جو ہے دونوں آپس میں کیا کریں گی، مل جائیں گی، ان کو تنگی محسوس ہوگی قبر کے اندر، یہ یہاں پہ مطلب لیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیا کریں گے، تنگی میں پریشانی میں مبتلا کر دیں گے۔ ایک گلاس پانی لیا، آگے فرمائیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اب یہ دنیا کی باتیں ہو گئی، کب کی باتیں ہو گئی، دنیا کے اندر، اور آگے فرمائیں کہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو ہم کل قیامت کے دن قبر سے جو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم نہ جانے دن میں کئی مرتبہ نماز کی منہ اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کی آوازیں آ رہی کہ بھائی حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، منہ کھول دے رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے نماز کے لیے، کیا کر لیجیے گا؟ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اٹھائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور آگے قرآن نے کہا گیا کہ جب کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ اے میرے اللہ ہم تو دنیا کے اندر بینا تھے، ہم جو ہے سب کچھ دیکھتے تھے، ہماری آنکھ کے اندر روشنائی تھی، ہم اچھے خاصا انسان تھے، ہم اندھے نہیں تھے دنیا کے اندر، تو پھر آپ نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کیا کر کے؟ اندھا کر کے آپ نے ہمیں کیوں اٹھایا؟ کیا وجہ ہے؟ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، تو آگے کہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَدْ كُنْتُ قَالَ رَبِّ لِمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالُوا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا۔ جی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس انبیاء، علماء کرام، طرح طرح کے لوگوں کے ذریعے سے تمہارے گھر تک دین کو پہنچایا، تمہاری کانوں میں آواز پہنچائی کہ بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے نبی کی بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو فنسیتھا، تم نے ہماری باتوں کو بھلا دیا، کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ اللہ ایسے نبی کی امتی، اتنے ہم باغی بن گئے، پھر تو پہلے کے قوموں سے بدتر تو ہم لوگ ہو گئے نا۔ پہلے کے لوگ تو جو ہے نبی کو سامنے گالی دیتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، تو اس نبی کے پاس آپشن تھا کہ ان کے خلاف بددعا کرے، ان کو ہلاک کو برباد کر دے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جنہیں امتی ہونے پہ ہم سب کو فخر ہے کہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے وقت آخر وقت میں جائیے اللہ سے پوچھ کے آئیے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے آپ۔ جی اس نبی کی دعائیں ہیں، اس نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں ذرا سا بھی ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے کہ جو ہے جمعہ کا دن ہے یا 5 وقت کی نماز ہے، ہمارے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے تو فنسیتا، ہم نے بھلا دیا۔ کتنی اچھی بات قرآن نے بتائی، قالوا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها۔ اللہ فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فنسیت، تم نے فوراً بھلا دیا۔ ابھی جمعہ میں بیان ہو رہا، سب لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، تو جو لوگ سو رہے ہیں اللہ ان کو جو ہے دل مردہ کر دیا، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا یہ جو اصول ہے جو ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو جگا کے رکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب مولانا صاحب تقریر نہیں کرتے ہیں، چیخ چلا کے کرسی ہلا کے، وہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔
ہمارا مقصد اور ہمارا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں تک بات پہنچانا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ چیخنا چلانا سے، چلانے سے، کوئی تقریر کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو پائے گا، نہ ہوا ہے۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، یہ ہمارا اپنا ایک تقریر کرنے کا اسٹائل ہے، تاکہ ہم کسی کو سونے نہ دیں۔ بیچ میں جہاں آپ سوتے ہیں ہم موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں، تو اسی لیے آپ بھول جائیے کہ ہم جو وہ تقریر نہیں کر پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے، کرسی ہلا کے، وہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ جو ہمارا اسٹائل ہے بیچ بیچ میں چٹکلا بھی سنانا، لوگوں کو ہنساتے بھی رہنا، کچھ باتیں ایموشنل بھی کرنا، یہ ہمارا اپنا ایک الگ طرز ہے۔ ہم کسی کی وجہ سے ہم اپنا لائف اسٹائل اور تقریر کرنے کا جو اسٹائل ہم نہیں بدل سکتے، ہم کسی کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن جو ہمارا جو اسٹائل ہے تقریر کرنے کو ہم کریں گے تاکہ بیچ میں کوئی سوئے نہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ قالوا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہم نے تمہارے پاس، تمہارے گھروں تک، تمہارے مسجد کے اندر، تمہارے محلے میں نبیوں کو بھیجتا رہا۔ نبیوں کے بعد جب سلسلہ ختم ہوا تو علماء کرام کو بھیجتا رہا تاکہ تمہاری اصلاح کرتے رہے، تمہارے تک پیغام پہنچاتے رہے۔ جب تمہارے پاس پیغام پہنچا، تمہارے پاس دین کا بات پہنچی، قرآن کی آیت تمہارے تک پہنچی، اور تمہارے محلے کے اندر ہر جمعہ جو بیان ہوتا رہا، تمہارے محلے کے اندر روزانہ عشاء کے بعد تفسیر ہوتی رہی، اس کے ذریعے سے تمہارے تک بات کو ہم نے پہنچایا۔ تو پہنچانے کے بعد تم نے کیا کیا کہ فنسیتھا، تم نے بھلا دیا ہماری باتوں کو، کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ تو ہم نے اس بھلانے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج جو ہے ہم نے بھی تم کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ جی کتنی اچھی بات قرآن نے منہ توڑ جواب دیا ہے، ایسا لگا کہ منہ پہ تھپڑ کسی نے مارا ہو زور سے کہ تم ہم کو بھلا دے تو ہم تم کو یاد کریں گے کیا؟ یہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ تم یاد نہیں کرتے تو ہم کیسے یاد کریں، فلاں جو ہمارے گھر پہ آتا نہیں ہم کیسے اسے گھر پہ جائیں۔ قرآن نے یہی استعمال کیا کہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے دنیا کے اندر ہماری باتوں کو جھٹلایا، تم نے دنیا کے اندر ہماری باتوں کو جو ہے باتوں سے منہ پھیر لیا، تم نے دنیا کے اندر نبی کی حدیث تم تک پہنچی، تم نے اس کو بھلا دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ آج کے دن ہم تم کو یاد کریں گے؟ نہیں نہیں، آج کے دن تم کو ہم بالکل بھول جائیں گے اور تم کو بالکل اندھا کر کے اٹھائیں گے کہ تم ہم کو نہ دیکھ سکو۔ جی اور آگے فرمائے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو شخص بھی ہمارے حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، حدود سے گزر جاتا ہے آگے، اور وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو شخص ہماری آیتوں کی، ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، ہمارے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب پر ایمان نہیں لاتا ہے، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے، ان کو نہیں مانتا ہے، تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، ہم اس کو جو ہے سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ جی قرآن نے اشدو کا لفظ استعمال کیا ہے، اشدو کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اور وہ ابقا، ایسا عذاب جو زندگی بھر جب تک دنیا قائم رہے گی، جہنم کے اندر وہ شخص رہے گا اس کو عذاب ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو لہٰذا اللہ کے واسطے جو ہے مسجدوں کو جو ہے آباد کیجیے، مسجدوں کی رونق کو بڑھائیے۔ مسجد جو ہے دعا بھی دیتی ہے اور بد دعا بھی دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا محلہ بہت اچھا شانت محلہ ہے، آپ جیسے لوگ ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ نماز کی پابندی کیجیے، کسی کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کی۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن کوشش کیجیے کہ پہلے آنے کی کوشش کریں۔ کیا کرنے کی؟ پہلے آنے کی۔ اب ایسا نہیں کہ پہلے کہیں تب آخر میں آ جائیں۔
جیسے کہ ہم نے ایک بچے سے کہا تھا، شاید کسی بچے سے جا کے کہو جن کے یہاں کھانا ہے، ان سے کہنا کہ سبزی میں مرچائی کم دینے کے لیے، یعنی کہ سادہ کھانا. رات میں کھانا آیا، سمجھے کہ ایک لقمہ نہیں کھایا گیا. ہمیں ایسا لگا کہ بچے کو الٹا سمجھ میں آ گیا. تو سمجھ میں آ گئی نہیں میری بات کہ مسجد میں کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا ہے. کس سے؟ سامان سے نہیں، نماز سے آباد کرنا ہے. اور روزانہ عشاء کے بعد آپ کے محلے میں بہت خوش نصیب ہے انسان آپ لوگ، آپ کا محلہ بہت خوش نصیب ہے. آپ لوگ بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کے محلے میں روزانہ عشاء کے بعد تفسیر ہوتی ہے. کئی لوگ دیکھتے ہیں، لکھنؤ کے اندر ابھی کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی سے، بہت پرانے ساتھی، انصار عالم نام، وہ سن رہا ہوگا، اس سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ کیا بتائیں مدرمان صاحب، آپ کا بیان سنتے تو ہم کو ہنسی اتنی آتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے آپ کا بیان سننے میں، اور آپ جمعہ کے بیان میں کچھ چٹکلا کے سنا دیتے تو اچھا لگتا ہے. کہتا ہے کہ جب بھی ہم تھوڑا پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، تھوڑا ٹینشن رہتا ہے، تو آپ کا بیان ہم لگا دیتے ہیں، ہم کو ہنسی اتنی آتی ہے، آپ کا بیان سن کے اچھا بھی لگتا ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ چلو بھائی کم سے کم کوئی تو ہے سن رہا ہے. تو بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے محلے میں جو ہے نا تفسیر بھی ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز میں آپ لوگ آ رہے ہیں. اللہ کا شکر کہ کتنے لوگ آئے ہیں. دل خوش ہو گیا آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ کے، اس لیے کہ پورے ہفتے دیکھنے کو ملتا نہیں ہے چہرہ آپ لوگوں کا، ہے کہ نہیں؟ آج دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو لہذا چلیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ سنت ادا نہیں کیا سنت ادا کر دیجیے.